ایم بی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ستارے مسلسل گردش میں ہیں، برے دن ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جا رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم پورے جوبن پر ہے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس طرح کی امکانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جج یعنی جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کی پیروی کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں۔ کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ان جج صاحبان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کے محرکات اور اسباب کیا ہیں، اور الزامات کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا تھا، بڑا دھماکہ خیز قسم کا خط تھا، اور اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کے جو اہلکار ہیں، جو افسر ہیں، وہ جج صاحبان پر دباؤ ڈال رہے ہیں اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کے لیے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے عدلیہ کے معاملات میں مسلسل جو ہے وہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ پہلے اس پہ ایک کمیشن بنایا گیا سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں، لیکن دباؤ اس قدر بڑھا کہ انہیں معذرت کرنا پڑی، اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ از خود نوٹس لیا، اور اس پہ تمام ہائی کورٹ سے تجاویز طلب کی گئی ہیں کہ جی کیا کیا جانا چاہیے اس حوالے سے، اگر اس طرح کی مداخلت موجود ہے تو بتایا جائے، اور اس مداخلت سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تجاویز تمام ہائی کورٹ سے طلب کی گئی ہیں، اور 30 اپریل کو اب اس معاملے کی سماعت ہونی ہے۔ ایک طرف ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا، اور تمام جج صاحبان بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق وہ ڈٹ گئے، اور جو ادارہ جاتی ایک رد عمل ہے وہ دینے کا فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا گیا۔ ایک طرف یہ اطلاعات مل رہی ہیں جج صاحبان کے ڈٹ جانے کی، اور دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جج صاحبان ہیں ان کے خلاف نہایت ہوشربا قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں، ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ناقابل یقین ہے۔ مثلا جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں، اور بڑا اپرائٹ جج انہیں سمجھا جاتا ہے، اور جب ان کی انڈکشن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جج وہ بنے، تو کہا گیا کہ ایک اچھا اضافہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اب ان کے بارے میں جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ایک تو ان کی امریکی شہریت کے حوالے سے باقاعدہ ان کے اور ان کی فیملی کے جو پاسپورٹ ہیں ان کے عکس سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں، اور اس وجہ سے بھانت کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ ایک رائے جو ہے وہ اس سامنے آ رہی ہے کہ جی اس پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، ایجنسیوں کو مدعون کیا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ہائی کورٹ کے جج کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے لیک کرنا، کیا یہ درست ہے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ایک موقف جو ہے وہ یہ اپنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے، اس سے پہلے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کے اثاثجات کے حوالے سے احمد نورانی کی سٹوری آئی تھی، تو تب بھی میرا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کارروائی کریں کہ جی ڈیٹا لیک کیسے ہوا، جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ معلومات اگر درست ہیں تو یہ اثاثجات انہوں نے کیسے بنائے، اور ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس ان پہ ہونا چاہیے، اور ان سے جسٹیفیکیشن اس کی مانگی جانی چاہیے۔ جس طرح سیاستدانوں سے سوال ہوتا ہے، رسیدیں مانگی جاتی ہیں، تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بھی سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا کون لیک کر رہا ہے، کیسے سامنے آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ معلومات درست ہے، کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں، کیا واقعی وہ امریکی شہریت کے حامل ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے اس پہ کچھ تھوڑا بہت جو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے
کہ جو جج صاحب ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے پاس امریکہ کی شہریت ہے، ان کی بیٹی اور 2 بیٹے یہ بھی امریکی شہری ہیں، سب کے پاس جو ہے امریکہ کا پاسپورٹ ہے، اور خود جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کے پاس E16 ویزا ہے، اسے آپ پرماننٹ ریزیڈنس PR اسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ یہ ہائی سکلڈ جو لوگ ہیں ان کی کیٹیگری میں E16 ویزا جاری کیا جاتا ہے، اور یہ اگر چاہیں تو تاحیات وہاں رہ سکتے ہیں، ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ جانے کے لیے۔ اور ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح عرب ممالک میں اقامہ ہوتا ہے، تو یہ دراصل امریکہ کا اقامہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو اقامہ ہوتا ہے عرب ممالک میں اس کی ایک مدت ہوتی ہے سرٹن، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، لیکن یہ جو PR ہے، یہ جو امریکہ کا اقامہ ہے، یہ تاحیات ہے۔ تو ایک طرح کی اسے آپ شہریت ہی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ امریکن نیشنلٹی جج صاحب کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیوی، ان کے بچے امریکن نیشنل ہے، اور پوری فیملی جو ہے وہ امریکن نیشنل ہے۔ اچھا، تو کیا جو جج صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ کوئی قدغن لگاتا ہے اس حوالے سے کہ جج صاحبان یا ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ کسی اور ملک کی شہریت حاصل نہیں کر سکتے؟ جو جج صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اگرچہ وہ تو اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن جو ہے وہ نہیں لگاتا، لیکن اخلاقی طور پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اقامے کی بنیاد پہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے گھر بھیجا جا سکتا ہے، تو ایک جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ اقامے پہ یعنی E16 ویزا امریکہ کا اسے اقامہ ہی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ایک جج صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے سوشل میڈیا پہ تو آپ ہتھیلی پہ سر سن جما سکتے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے تحت کوئی کارروائی جسٹس بابر ستار کے خلاف اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اخلاقی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جج صاحب جن کے پاس اپنے پاس جو ہے وہ امریکہ کا تاحیات ویزا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے جن کے پاس، جن کی بیوی امریکن نیشنل ہے، جن کے بچے امریکن نیشنل ہیں، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیا وہ شخص جو ہے وہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اسے کرنے چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک سوال جو ہے بہرحال ضرور ہے۔ ہاں، البتہ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کچھ دیگر جو انکشافات ہوئے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، اور وہ انکشافات جناب سعید چودھری صاحب نے کیے ہیں اپنے ولاگ میں۔ اور سعید چودھری صاحب جو ہیں، اگر جوڈیشری کی بات ہو، ججوں کی بات ہو، عدالتوں کی بات ہو، تو اس حوالے سے ان کی رائے کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں، اور اسے میں حرف آخر جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ سعید چودھری صاحب جو ہیں وہ ان معاملات کے حوالے سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، بڑا عرصہ انہوں نے جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کی ہے، تو انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ اچھا، میں نے بھی تھوڑا سا اس پہ جاننے کی کوشش کی، اگرچہ مکمل طور پہ میں نے ڈگ آؤٹ نہیں کیا، لیکن پرائما فیسی یعنی بظاہر وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ درست محسوس ہوتی ہیں۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ میں نے جو اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے، مثلا وہ بتاتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں ان کی والدہ کے سکولز ہیں، سلر آکس سکول، ایک سکول جو ہے وہ F10 4 میں ہے، اور دوسرا سکول جو ہے وہ F8 1 میں ہے۔ شاید اب مزید برانچیں بھی جو ہیں وہ بن گئی ہوں، لیکن یہ 2 سکولوں کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اچھا، جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یعنی CDA، اس نے کچھ عرصہ قبل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں، رہائشی علاقوں میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پہ پابندی لگا دی۔ یعنی رہائشی علاقوں میں کسی نے کوئی سکول بنایا ہوا ہے، کوئی شو روم کسی نے کھولا ہوا ہے، کسی نے کوئی بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے اس پہ پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ جی یہ ان جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں انہیں کمرشل ایریاز میں ہی منتقل کیا جائے، رہائشی علاقے میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہوگی۔
اچھا، اب جب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا تو اس میں جہاں دیگر جو شعبہ جات ہیں، شو رومز ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، وہ اس کی زد میں آئے، سکولز اس کی زد میں آئے، وہاں جو جج صاحب ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، ان کی والدہ کے جو سکول ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ اچھا، اب اس پہ پہلے جو شو رومز والے تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اور پٹیشن جو ہے یہ لگی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں۔ اب جج صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، اگر ان کے کسی قریبی عزیز کا کیس ہو تو وہ کیس انہیں نہیں سننا چاہیے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب کو پتہ تھا اس بات کا کہ اگرچہ براہ راست پٹیشنر نہیں ہے ان کی والدہ، لیکن الٹیمیٹلی اس کی بینیفیشری وہی ہوں گی، تو لہٰذا وہ خود کو اس سے الگ کر لیتے اور وہ معذرت کر لیتے یہ مقدمہ سننے سے۔ لیکن انہوں نے یہ مقدمہ، یہ پٹیشن جو ہے اس کی سماعت کی، اور نہ صرف سماعت کی بلکہ انہوں نے اگست 2023 میں اسٹے آرڈر دے دیا، حکم امتناع جاری کر دیا، اور یہ جو سیل کیے تھے سی ڈی اے نے شو رومز یا دیگر جو کمرشل پوائنٹس، خواہ وہ سکولز ہوں، میڈیکل سٹورز ہوں، بیوٹی پارلرز ہوں، انہیں ڈی سیل کرنے کا بھی انہوں نے حکم جاری کر دیا۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی سماعت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ شو رومز کے حوالے سے ان کی پٹیشن پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آیا تھا، تو سی ڈی اے نے اس کے بعد بھی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی شو رومز کو چھوڑ کے باقی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کارروائی نوٹس دے کے اور انہوں نے وہ سیل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو اس پہ جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں بڑے سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے توہین عدالت میں چیئرمین سی ڈی کو بلا لیا، سیکٹری پلاننگ کو طلب کر لیا گیا، اور منسٹر پلاننگ جو ہے اسے توہین عدالت کا نوٹس دے کے بلا لیا گیا، اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی جو ہے وہ پیش ہونا پڑا اس میں۔ اچھا، اور بڑا ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی، سرزنش کی کہ آپ کو یہ کس نے اجازت دی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، اسکولوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بعد میں ہوا یہ کہ جو سکولز ہیں وہ بھی جا کے انہوں نے درخواست دے دی، اور اس مقدمہ میں وہ فریق بن گئے، یعنی جو جسٹس بابر ستار صاحب کی والدہ ہیں وہ بھی فریق بن گئیں، اور اس کے بعد بھی جسٹس بابر ستار صاحب نے اس مقدمے کی سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ اب جب یہ جو بیوروکریٹ ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سکولز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، H9 میں ہم نے ایک ایجوکیشن سٹی جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم پلاٹ الاٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ سکول بنائیں، اور یہ پلاٹ جو ہے سبسڈائز ریٹ پہ ہوگا، اور آپ ہمیں باقی سیکٹرز کے خلاف تو کارروائی کرنے دیں۔ تو یوں جناب جو جسٹس بابر ستار صاحب کی والدہ ہیں انہیں وہاں H9 میں ایک قیمتی پلاٹ الاٹ کر دیا گیا، تب جا کے جان چھوٹی، اور جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں پھر انہوں نے یہ معاملہ جو ہے یہ چیف جسٹس عامر فاروق کو ریفر کر دیا، فائل جو ہے اس مقدمے کی انہیں بھجوا دی، اور انہوں نے اس پہ ایک ڈویژن بینچ جو ہے وہ بنا دیا۔ اب یہ ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے۔ اب شاید یہ اسٹے بھی اڑ جائے، اور جج صاحبان جو ہیں یہ کہہ کے اس معاملے کو سے الگ ہو جائیں اور یہ اپنے گلے سے اتار دیں کہ جی یہ تو پالیسی میٹر ہے، اس میں تو ہم مداخلت ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی سنگین قسم کے الزامات ہیں، اور اگر یہ درست ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس معاملے کی جانچ پڑتال ہوگی، اگر اس پہ کوئی ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا جو سی ڈی اے حکام ہیں کہ جی آپ نے کیسے یہ پلاٹ الاٹ کر دیا، تو وہ پھر بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ پلاٹ الاٹ ہوا۔ تو یہ تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو میرے خیال میں یہ معاملہ بڑا امبیرسنگ ہوگا جسٹس بابر ستار صاحب کا۔ اسی طرح یہ جو ایک اور جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، ان کا معاملہ جو ہے وہ جسٹس بابر ستار سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، ان کے ایک بھائی میجر جنرل حسن اختر کیانی جو افواج پاکستان کے
حاضر سروس جرنیل ہیں. 2018 میں انہیں بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے رینک میں پروموٹ کیا گیا تھا. اگرچہ وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں اور 3 اسٹار جنرل نہیں بن سکے، یعنی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل وہ پروموٹ نہیں ہو سکے، لیکن ابھی تک وہ حاضر سروس جرنیل ہیں. غالباً اگلے سال جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اور اب جو جج صاحب ہیں انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کے راول جھیل کے پاس ایک غیر قانونی رہائشی منصوبہ جو ہے وہ بنایا اور وہ چل رہا ہے. اور جج صاحب جو ہیں اس میں باقاعدہ نہ صرف 18% کے شیئر ہولڈر ہیں بلکہ وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، جب کوئی وکیل جج بن جاتا ہے تو ایون وہ جو کوئی لا فرم ہوتی ہے اس سے بھی وہ جج صاحب جو ہیں وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں، ریزائن کر جاتے ہیں. کجا یہ کہ کوئی بزنس اینٹیٹی ہو، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو اور اس کے وہ جو ہے وہ ڈائریکٹر ہوں، تو یہ ڈائریکٹ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو جب جسٹس عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطلاعات کے مطابق انہوں نے بھی جسٹس محسن اختر کیانی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جی آپ اس سے استعفیٰ دے دیں ڈائریکٹرشپ سے، بے شک آپ شیئرز اپنے پاس رکھیں لیکن آپ ڈائریکٹرشپ جو ہے وہ چھوڑ دیں، آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن جج صاحب جو ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، شاید انہیں یہ زوم تھا کہ میرا بھائی بھی جرنیل ہے اور میں بھی جناب جو ہے. اچھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کس طرح بنے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پہ کبھی فرصت ملی تو پھر تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے گمبھیر قسم کے ہیں، بڑے سنگین قسم کے ہیں. بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کے خلاف، اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی جو ہے وہ فائل کیا جا چکا ہے. تو یہ ساری جو اسکیم ہے، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا اور یہ جو سارا شور و غوغا ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ مداخلت کی جا رہی ہے. مداخلت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، اور اس مداخلت پہ شاید میرے خیال ہے جج صاحبان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ریفرنس ہے ان کے خلاف وہ ختم کیا جائے، اور دوسرا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے دیا جائے کیونکہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں، تو پھر انہیں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں جسٹس بابر اسٹار اور جسٹس محسن اختر کیانی کی. تو موجودہ صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جان چھڑانے کے لیے پتلی گلی سے نکل جانا مناسب خیال کریں گے؟ کیا وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ساری راہیں مسدود کر دی ہیں. جو سلوک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد استعفیٰ دے کر گھر جانے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی. جیسے مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں، وہ دلچسپ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں اطلاعات کے مطابق وہ جناب لاہور ایئرپورٹ پہنچے اور ہیوسٹن کا ٹکٹ انہوں نے لیا ہوا تھا، ان کی فلائٹ تھی، وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، تو انہیں جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے بڑا شور ڈالا کہ جی لائیں جی، کہاں، کوئی کس لسٹ پہ میرا نام ہے، کوئی سیل میں ہے تو بتائیں. انہیں کہا گیا کہ جی آپ کا کہیں نام نہیں ہے لیکن اجازت نہیں ہے آپ کو بیرون ملک جانے کی، آپ باہر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے بڑے فون گھمائے اور جو جوڈیشری میں بھی ان کے کنٹیکٹس ہیں، کولیگز ہیں، وہاں بھی انہوں نے رابطے شبتے کیے لیکن کوئی دال گلی نہیں، اور الٹیمیٹلی انہیں گھر واپس آنا پڑا اور انہیں بیرون ملک جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا. اصل میں اس پہ جو سپریم کورٹ کے متعدد جو سینئر موسٹ جج ہیں، مثال کے طور پہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کی اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جج کے خلاف کوئی الزامات لگیں، ریفرنس فائل ہو اور وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے اور سارے پیسے لے کے، تو اس سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی ریفرنس فائل ہو گیا ہے اور اس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ٹیک اپ کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد جج استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے تو بھی اس کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ اگر کیس اس کا بنتا ہے ایف آئی اے سے متعلقہ ہے تو ایف آئی اے کو بھیجا جائے گا، نیب سے متعلقہ ہے تو نیب کو بھیجا جائے گا، کرمنل پروسیڈنگ اس کے خلاف ضرور ہوگی. لہٰذا جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اب ان کے پاس یہ راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے جان چھڑا لیں اور گھر چلے جائیں. ہاں، البتہ جسٹس بابر اسٹار صاحب جو ہیں ان کے خلاف ابھی تک کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا، ان کے پاس ابھی تک یہ گنجائش موجود ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی.
بلال غوری اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔